السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعنہ یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى 5 امداد متفق علیہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 51 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور یہ چھوٹی سی روایت ہے۔ حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی روایت ابھی اس سے پہلے بھی گزری ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب کے مصنف ہیں، انہوں نے وعنہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وعنہ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اسی صحابی سے یہ روایت مروی ہے جو ابھی ان سے پہلے روایت گزری ہے۔ تو اس حدیث سے پہلے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرنے والے ہیں، تو اس حدیث کے بھی راوی وہی ہوں گے۔ قال، وہ کہتے ہیں یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد ویغتسل بالصاع الى 5 امداد متفق علیہ۔ یتوضأ وضو کرنا، یتوضأ وضو کرتے تھے، یتوضأ وضو کرتے تھے، بالمد ایک مد سے، بالمد ایک مد سے، مد ایک پیمانہ ہے، ایک برتن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں پائے جاتے تھے، اور آج بھی یہ برتن اور یہ مد پایا جاتا ہے۔ اس کا پیمانہ کیا ہے؟ 625 گرام۔ اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ 625 گرام تقریباً۔ وَيَغْتَسِلُ اور غسل کرتے تھے، یغتسل غسل کرتے تھے، بالصاع، صاع بھی ایک پیمانہ ہے، صاع یہ تقریباً 2.5 کلو گرام کا ہوتا ہے، تقریباً 2.5 کلو گرام کا یہ ہوتا ہے۔ الی 5 امداد، خمس مانے، خمسہ مانے 5، مد کی جمع امداد، مد کی جمع امداد، مد مانے مد پیمانہ جس کی مقدار 625 گرام ہوتا ہے، 625 گرام اس کا وزن ہوتا ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو کرتے تھے، ایک مد پانی سے وضو کرتے تھے، یعنی آپ جتنے پانی سے وضو کرتے تھے اس پانی کی مقدار کتنی تھی؟ ایک مد۔ ایک مد کو موجودہ زمانے کے اعتبار سے یہ کہا جائے گا 625 گرام کے آس پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کم پانی میں وضو کر لیتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد کے ذریعے سے وضو کر لیتے تھے، یعنی ایک مد پانی کے برابر وضو کر لیتے تھے۔ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، اور ایک سا سے یعنی ایک سا پانی سے غسل کرتے تھے، ایک سا پانی سے غسل کرتے تھے، الی 5 امداد، 5 مد تک، ایک سا سے 5 مد تک غسل کر لیتے تھے۔ 5 مد کتنا ہوگا؟ یعنی ایک سا اور ایک مد، ایک سا اور ایک مد، ایک سا 2.5 کلو اور پھر 625 گرام، اس میں جوائنٹ کر لیا جائے تو ایک سا اور ایک مد، ان دونوں کی مقدار کے برابر پانی سے آپ غسل کر لیا کرتے تھے۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو بناتے تھے ایک مد سے،
ایک مد پانی کے برابر آپ وضو بناتے تھے، وَيَغْتَسِلُ بِالسَّاعِ إِلَى 5 أَمْداد، اور ایک سا کی مقدار کے برابر پانی سے غسل کرتے تھے، إِلَى 5 أَمْداد، 5 مد تک، یعنی ایک سا سے لے کر 5 مد تک غسل کرتے تھے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو اور غسل کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کتنی مقدار پانی سے وضو بناتے تھے اور غسل کرتے تھے۔ یہ آپ کا عمل رہا ہے کہ آپ کم سے کم پانی میں وضو بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک مدھ، ایک برتن لیا جائے چھوٹا، جس پاٹ سے برتن سے ہم غسل کرتے ہیں، اتنا پانی آ جائے گا یا اس سے تھوڑا کم، اتنے کم پانی میں آپ وضو کرتے تھے، اور ایک سا یا 5 مد کے برابر آپ غسل کرتے تھے، یعنی کم سے کم پانی میں آپ غسل کرتے تھے۔ اس حدیث کا ایک اہم اور سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اتنے کم پانی میں وضو اور اتنے کم پانی میں غسل ہو جائے گا۔ ایک سا اور 5 مد، ایک سا یا 5 مد، اتنے کم پانی میں اگر کوئی غسل کرنا چاہتا ہے تو غسل ہو جائے گا، غسل مانا جائے گا، بشرط یہ کہ پورے جسم میں پانی کو بھگا لے، تر کر لے۔ وضو اگر ایک مد کے برابر پانی میں بنا لیتا ہے تو اس کا وضو درست ہوگا، وضو بنا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر عمل یہی رہا ہے کہ آپ کم سے کم پانی میں غسل اور وضو کرتے تھے۔ تو وضو میں یا غسل میں پانی زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پانی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے، حد سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آج بہت سارے علاقوں میں پانی کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ جو گرمی کا موسم آتا ہے، قحط سالی کا زمانہ شروع ہوتا ہے، تو بہت سارے ممالک میں، بہت سارے علاقوں میں پانی کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ سوچیے ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہوگا جو پانی کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں، زندگی کیسے گزارتے ہیں، گھر کے اخراجات کیسے سنبھالتے ہیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ تو پانی اگر اللہ رب العالمین نے نوازا ہے، پانی کی نعمت سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کا خوب استعمال کریں، اسراف کریں، بہائیں، بلکہ ضرورت بھر استعمال کریں، جتنی ضرورت ہو اتنا استعمال کریں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ رہا ہے کہ آپ ایک مد میں وضو بنا لیتے تھے اور ایک سا یا 5 مد کے اندر غسل کر لیتے تھے۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ کم سے کم پانی کا استعمال کرنا چاہیے، کم سے کم پانی کا استعمال کرنا چاہیے، اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص ایک سا میں یا 5 مد میں غسل کرنا چاہتا ہے تو غسل مانا جائے گا، غسل درست ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایک مد میں وضو بنانا چاہتا ہے تو اس کا وضو درست ہوگا، وضو مانا جائے گا، شرط یہ کہ اعضائے وضو تر ہو جائے، شرط یہ کہ اعضائے وضو تر ہو جائے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، آپ کو بھی وضو بنانے کی اور غسل کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، آپ بھی غسل کرتے تھے، آپ بھی ناپاک ہوتے تھے، آپ بھی انسان تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اس لیے آپ کو غسل کی ضرورت پڑتی تھی۔ اگر آپ بشر نہیں ہوتے، کوئی نوری مخلوق ہوتے تو غسل کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ ناپاک نہیں ہوتے۔ تو آپ کا نہانا، آپ کا ناپاک ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق غسل اور وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پانی کی نعمت کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے، اسراف اور فضول خرچی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔